والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالی کے، اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو کیسے قریب ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں، 5 وقت باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، خالص ایک اللہ پر ایمان رکھنا، پھر نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، تہجد جس کو اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ بڑا قرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا بڑا وقت ہے، ہاٹ لائن پر ڈائریکٹ رابطہ۔ فرمایا جب بندہ اتنا سا بھی نیکی کی طرف آتا ہے نا، ایک بالشت، تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے اس بندے پر جو اتنی سی نیکیوں کی طرف، کہ رب سے ڈر کر اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ آپ سارا دن طلباء اور طالبات قرآن اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا قرب ہے۔ اب اس پڑھائی کا جسم سے بھی اظہار ہونا چاہیے، شکل و صورت، وضع، قطع، اٹھنا بیٹھنا۔ میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہم سے اگر ایک دوست ناراض ہو جائے نا اور ہم اپنی پر آ جائیں، ہم کہتے ہیں ماما لگنا ہے، بولنا بھی گوارا نہیں کرتے اس سے، دوستیاں ختم، دشمنیاں شروع، غیبتیں، چغلیاں، حسد، کینہ، بغض، عداوت۔ سبحان اللہ، اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، اس کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اسے کیا پرواہ۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ جو بندہ اس کی طرف ایک ہاتھ ہوتا ہے، اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں اللہ کا صفات، چلنا، قریب ہونا اور دوڑنا کیسے ہے؟ ہم مسجد میں چل کر آتے ہیں، سارے نمازی چل کر آتے ہیں، تو اللہ تو اس چلنے والے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ کیسے؟ اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اس کے لیے جو آزمائشیں اترنی تھی وہ ساری دور فرما دیتا ہے۔ اب اس کا چلنا اور دوڑنا، ہم بھی چلتے بھی ہیں اور دوڑتے بھی ہیں، پہلوان کتنا دوڑتے ہیں،
کسی بندے کے دوڑنے اور چلنے سے اللہ کے چلنے اور دوڑنے کو مثال نہیں دی جا سکتی کہ یہ بھی چلتا ہے نا۔ اللہ کا چلنا اور دوڑنا اور آنا، قریب ہونا، نزول فرمانا کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ بس یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، سلف صالحین کا۔ اور بد عقیدہ لوگ اس حدیث سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اللہ قریب ہو جاتا ہے، پھر قریب ہو کر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پھر بندہ نہیں رہتا، حلولی عقیدہ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ کی شان بڑی بلند، بڑی بلند۔ صحیح بخاری 7537۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربک حی کریم، بے شک تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا حیا والا ہے۔ آدمی اپنی سطر کسی کے سامنے نہیں کھولتا، تنہائی میں بھی ہو تو شریعت کیا بتلاتی ہے کہ اللہ سے حیا کر۔ کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ بند ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کر۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا حیا والا ہے۔ اب جب اس کے بندے بے حیائی کا کام کرتے ہیں جس سے اس نے منع کیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ کرنا تو بڑا عمل ہے نا، جس کے ہم نے صبح فجر میں حدیث میں پڑھایا، کتنا بڑا گناہ، قریب بھی نہیں جانا۔ قریب کے راستے کیا ہیں؟ موبائل پر گندے میسج، کسی لڑکی کو، کسی کی آواز، کسی کی تصویر، یہ قریب جانا ہے۔ اللہ تو حیا والا، مومن تو حیا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا ہے۔ 70 شاخوں میں سے ایک شاخ حیا۔ بے حیا آدمی، فرمایا جو بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کر، وہ بے حیائی ہوتے ہیں نا جو کسی کے پیچھے گلیوں میں جھانکتے پھرتے ہیں اور ان سے پھر مارے کھاتے ہیں اور پھر بدنامیاں ہوتی ہیں، پھر سوشل میڈیا پر بے حیا ہوتے ہیں، کسی کی عزت، ماں بہن کی۔ ان ربک حی کریم، بڑا سخی ہے، اتنا دیتا ہے نا، اتنا دیتا ہے نا، ساری دنیا کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ ہم 10 خاندان کو دے دیں، 20 کو دے دیں گے، کتنوں کو کھلائیں گے؟ اور پھر کہیں گے جی بس ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ انسانوں کو، جنات کو، درندوں کو، پرندوں کو، سمندروں کی مخلوق کو، خشکی کی مخلوق کو، آسمان کی مخلوق کو، سبحان اللہ، سخی ہے نا وہ، تو ہم نا امید کیوں ہوں؟ لیکن اللہ یہ جانتا ہے اس کو 1 روٹی دینی ہے کہ 2 دینی، 2 دی تو یہ بیمار ہو جائے گا، یہ مانگ تو رہا ہے 2 ہی۔ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو مانگتے ہیں ڈائریکٹ ہی کہ عمران مر جائے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ اللہ کو پتہ ہے نا اس کو یہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، ان ربک حی کریم، تو اللہ نے جو دے دیا اس پر صبر، شکر، صابر اور شاکر بنیے۔ اللہ ہم سب کو صابر بھی بنا، شاکر بھی بنا، جو مل جائے اس پر الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، اسے بڑی حیا آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے جب بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھوں کو خالی لٹائے، اللہ کو بڑی حیا آتی ہے۔ اب اٹھانا ہمارا کام ہے کہ نہیں؟ ہم ہاتھ ہی نہ اٹھائیں، رب سے مانگے ہی نہ، رب کو راضی ہی نہ کریں۔ اللہ کا تو وہ تو حی، حیا والا ہے، وہ تو اس کو تو حیا آتی ہے کہ میں اس نے مانگا اور میں خالی ہاتھ نہ لٹاؤں۔ اب مانگنے کے طریقے ہیں مختلف۔ میں نے آتے کہ یا اللہ آج نویں گڈی ملنی چاہیے تھی، بس مغرب تو پہلے گڈی میرے گھر دے کے کھڑی ہو،
اور کہے جی اللہ نے تو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ مانگنے کے طریقے، نمبر 1 سب سے پہلے اس کی تعریفیں کر۔ مانگنے کے طریقے ہیں، پڑوسی کے گھر پہ جاتا ہے نا تو کہتا ہے دیکھو جی آپ بڑے مہربان ہیں، میرے تو بچے بھی آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں، آپ کی نسلوں کے غلام ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے یار بڑی مہربان، آپ نے پچھلے سال میری بیٹی کی فیس بھر دی تھی، اس دفعہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری تو نسلیں آپ کے لیے خیر ہی مانگتے رہتی ہیں۔ اتنی جب تعریفیں کرتا ہے تو بندہ بٹوا نکالتا ہے، تو یہ تو بندہ بندے کے ساتھ ہے، اس سے مانگنا تو پہلے اس کی تعریفیں نہیں کرنی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعریفوں کے لائق تو ہے، اس کی تعریفیں ہوں، پھر اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر اس سے اپنی التجا رکھی جائے۔ اب وہ بادشاہ سمجھتا ہے خود کہ بھئی یہ التجا تو بڑی غلط کر رہے ہیں، چلو یہ تو نہیں دیتے، اس کے بدلے میں اس کو جو اس پر مصیبت آنی تھی نا شام کو وہ ٹال دیتے۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، میرا ایمان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ کچن میں داخل ہوا اور والدہ لگی ہوئی تھی، اس نے چھری پکڑی، جدھر سے چھری ہوتی ہے، دستی اس کے ادھر رہ گیا، دستہ چھری کا ادھر سے پکڑ لیا، اور ماں نے اس کا یہاں سے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بچہ کیا کہتا ہے؟ چھری لینی ہے، ماں کو پتہ ہے چھری سے یہ کر دے گا اپنی انگلی زخمی، ادھر سے چیخو پکار ہو گئی ہے، دادا دادی باپ بھاگے کچن میں، کیا ہو گیا؟ سارے دیکھتے ہیں چھری ہے، تو ماں کو کچھ نہیں کہتے تیری ایسی تیسی دے دے چھری اس کو، نہیں، دادا کیا کرتا ہے؟ ٹافی نکالتا ہے، بچے کو کہتا ہے، بچہ فٹافٹ چھری چھوڑتا ہے، ٹافی پکڑ لیتا ہے۔ اب دادا سمجھتا ہے کہ چھری اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ٹافی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، وہ تو جانتا ہے نا، اس کا علم تو لامحدود ہے کہ اس کے لیے گاڑی اگر دے دی نا شام کو یہ مرا پڑا ہو، باپ بھی اس کا زخمی ہوگا، اس کو نہیں دینی، یہ تو فرعون بن جائے گا، اس کو دینا ہے یہ چیز، اللہ جانتا ہے۔ تو ایمان کا یہ حصہ بنائیں، اللہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ ہماری کتنی مصیبتیں آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہ کون سی مصیبتیں آنی تھیں، ہمیں کوئی پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، جو ٹل گئیں وہ کیوں؟ وہ دعاؤں کے بدلے ٹلی ہے نا، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ابو داود 1488 صلی اللہ علیہ النبی۔